khalko, assalamu alaikum. So today trip is about exploring the other side of Peshawar, the north of Peshawar. the north of the Peshawar, and it's called Ilaka Ghair. It was called Ilaka Ghair. It was called Ilaka Ghair, now it's Ilaka No Ghair. Yeah, Ilaka No Ghair. And what's It's a settled area now. We are going till Torkham border. And راستے میں جو ہے وہ ہم لنڈی کوتل بازار سے گزریں گے, جمرود بازار سے گزریں گے, ہم جو مچنی چیک پوسٹ ہے, جو مچنی پوسٹ ہے, وہاں پہ جائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں انٹری مل جائے خیبر رائفلز میں, جہاں پہ لیڈی ڈیانا جب یہاں پہ آئی تھی تو انہوں نے ایک رات کا سٹے کیا تھا, تو ڈیانا روم ہے, ہم کوشش کریں گے وہاں پہ جائیں. تو وی آر گوئنگ بیسیکلی دس سائڈ ٹل افغانستان تک جائیں گی, ٹھیک ہے. تو جو بھی میرے افغانی فالوورز ہیں, میری میڈیا فیملی ہیں افغانی, وہ دیکھ لیں اپنے ملک کا بارڈر بھی, اور انشاءاللہ stay tuned with us and inshallah we going to see border of Afghanistan. ہمارا چھوٹا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس سے چھوٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور بڑا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے. So see you in a minute inshallah. Please subscribe and click the bell to get notification. Okay, so یہ چیک پوسٹ ہے. اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں رافع؟ یہ کارخانہ چیک پوسٹ ہے. This is کارخانہ چیک پوسٹ, and here آپ کو دنیا جہاں کا اسمگل کیا ہوا مال ملے گا. Beyond this we are entering to no man's land. No man's land. تو اس کے بعد جو خیبر ڈسٹرکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ خیبر ڈسٹرکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پر یہ جو جگہ ہے نا, یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بھی فورن مشین لینی ہو, الیکٹرک جو بھی, یہاں آپ کو ملے گی. یعنی کہ سارا مال یہاں آتا ہے جاپان سے, یو ایس اے سے. I was going to say کہ یہاں پہ ہر چیز مل سکتی ہے آپ کو, کوئی بھی, یعنی کہ لاہور, کراچی, پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں اور کپڑا خریدتے ہیں. کپڑے کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی الیکٹرانک مشین ہو, وہ یہاں ان مارکیٹوں میں ملتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ اسلحہ بڑا اچھا ملتا ہے, گنز وغیرہ ملتی ہیں, بڑی اچھی گنز ملتی ہیں, ریپلیکاز ملتی ہیں, کاپیز ملتی ہیں, A کلاس کاپیز ملتی ہیں گنز کی. اور جب یہاں پہ حالات خراب تھے تو یہاں پہ آنا بڑا مشکل تھا, لیکن اب یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی آگے نظر آئیں گی, یہاں پہ پورے پاکستان سے, کراچی سے, لاہور سے لوگ آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, اور وہ وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی یہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں, گوشت کھانے جاتے ہیں. یہاں پہ لنڈی کوتل کا گوشت بڑا مشہور ہے. لنڈی کوتل بیسیکلی افریدی لوگوں کا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہاں پہ افریدی لوگ ہیں, اس ٹرائب, پشتون ٹرائب, اور بہت ہی غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو گوشت پکاتے ہیں یہ سکن کے ساتھ لام پکاتے ہیں, اور کہتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. جی کابل 224. سو یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تورخم از 224 kilometers. تو کابل از, جلال آباد از 113 کلومیٹر. سو جلال آباد یہاں سے صرف 113 کلومیٹر ہے. We are closer to Khyber Pass. We are in Jamrod Bazaar right now. We are in Jamrod Bazaar now, and we going closer to Khyber Pass, which is a Khyber Darwaza, ہے نا. So it's called Khyber Gate. And میری امی ہمیشہ جب کوئی اس کو ادھر ادھر کی بات کہتی تھی تو میری امی کہتی تھی خیبر کے دروازے پہ میرے نانا ابو کا, میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. سو میں نے رافی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا بات ہے, میری امی ایسی کیوں کہتی تھی؟ تو کہتی تھی رافی آپ نے کیا بتایا؟ تو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں, میں نے تو کبھی وہاں پہ نام نہیں دیکھے. ہاں رافی, لیکن جب یہاں کے کسی لوکل سے میں نے پتہ کرایا, ان کو جب میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی یہاں پہ کافی لوگوں کے نام لکھے ہوئے, اور انہوں نے پھر انڈورس. تو میرے نانا ابو محب اللہ کا نام, محب اللہ کا, انہوں نے پوچھا, انہوں نے پھر یہاں کی کوئی اتھارٹی کا یا کوئی تھا کہ رافع نے بتایا کہ میری خالہ کہتی ہے کہ میرے نانا ابو کا نام یہاں لکھا ہوا ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور محب اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو میری یہ خیبر پاس آ گیا ہے, یہاں کافی رش ہے, اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ٹنگ پنگ نہیں کرنا. اگر آپ نے ٹنگ پنگ کیا تو آپ ڈس ڈز ہو جاؤ گے.
वो सामने आपके बाबे खैबर है, یہ باب خیبر ہے, ये खैबर पास है सामने. یہ خیبر پاس ہے ماشاءاللہ. اور اس بیوٹیفل, یہ دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر لکھا ہے ستڑی مشی پخیر رالی, مطلب ویلکم. اینڈ ستڑی مشی کی کیا ہوگی انگلش؟ आप कभी ना थके. ستڑی مشی آپ کبھی بھی نہ تھکے. مخکې بوزه بیا. We are here in Khyber Pass. Khyber Pass, Bab Khyber is called Bab Khyber, and we are here. It used to be like a ghair, but alhamdulillah now it's in Pakistan, whatever. So I'm gonna take a couple pictures here and then go further up. So this is Khyber Rifle. Yes. So यहाँ पे یہ ٹڈی بازار ہے. ٹڈی जमरोद का टेडी बाजार. جمرود کا ٹیڈی بازار. اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کپڑا ملتا ہے, अच्छा सस्ता कपड़ा मिलता है. اچھا سستا کپڑا ملتا ہے. اور فورن خیبر افریدی. خیبر افریدی بازار نہ لگتا ہے. یہ خیبر افریدی کی مزار یہاں ہیں. بیسیکلی یہ جو روڈ ہے نا, جی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے آنے والے ٹائم میں. ہاں اس جی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سب کانٹیننٹ اور سینٹرل ایشیا کو جو کنیکٹ کرنے والی روڈ ہے نا, ہاں جی وہ یہ روڈ ہے. آپ نے اگر جانا ہے بائی روڈ سینٹرل ایشیا میں, آپ نے ایران جانا ہے, آپ نے ترکی تک جانا ہے, تو بیسیکلی یہ روڈ ہے جو آپ کے سب کانٹیننٹ کو ترکی کے ساتھ کنیکٹ کرے گی, سب کی سب. یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گی. وہ یہ روڈ ہے. یہ وہی روڈ ہے جس پہ الیگزینڈر دی گریٹ 326 بی سی میں آیا تھا اور اس علاقے پہ قبضہ کر انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا. اور یہاں پہ وہ اس راستے پہ آیا تھا سینٹرل ایشیا سے انڈیا پہ قبضہ کرنے کے لیے, اچھا. لیکن وہ ناکام ہو گیا تھا. اچھا پھر اسی راستے پہ جو مغل سلطنت کی بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, اس کے فاؤنڈر تھا بابر. بابر بھی بابر اسی بادشاہ. راستے, ہاں بابر بھی اسی راستے سے آیا تھا جس پہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس راستے پہ یہ خیبر پاس جو تھا یہ کراس کر گئی, کیونکہ یہ پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرتی ہے. یہ کنیکٹنگ برج ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا دونوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہ افغانستان چونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے. جس کے ساتھ سمندر نہیں ہوتا اسے لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں. تو ان کی ساری ٹرانزیکشن, آپ یہ بڑی بڑی ٹرکیں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری ان ٹرکوں پہ ان کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو یہ ابھی بھی بہت زیادہ اسٹریٹجک روڈ بھی ہے ہماری آرمی کے لیے اور ہمارے لیے. ایک شہرک اصل میں یہی ہے, اگر پاکستان چاہے تو اس سے بہت بڑا پیسہ کما سکتے ہیں, کیونکہ آگے بہت بڑی دنیا ہے جو ساری جن کے پاس سمندر نہیں ہے. ہمارے پاس سمندر ہے. سی پیک کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی اسی روڈ کے ساتھ ہے, جو کہ چائنا کو بیسیکلی کنیکٹ کرے گا وایا بلوچستان, اور اس روڈ کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے یہ روڈ ہوگی جو استعمال ہوگی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو پاکستان کافی ترقی کر سکتا ہے, بہت ترقی کر سکتا ہے صرف اسی روڈ کی وجہ سے, بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن صرف اسی میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امن ہو پاکستان میں, اگر پاکستان میں امن ہو, افغانستان میں امن ہو, دونوں میں امن ہو, دونوں ملکوں میں امن ہو, دونوں ملکوں میں اتفاق ہو. بالکل اتفاق ہو اور امن ہو. دونوں اسلامی کنٹری ہے. ہماری کلچر افغانستان کی اور پختونوں کی کلچر بھی سیم ہے. تو ہم تو بیسیکلی ایک ہی لوگ ہیں, کیونکہ افغانستان کو ہم غٹ کور کہتے ہیں. غٹ کور کا مطلب ہمارا بڑا گھر, ہمارا بڑا گھر جو ہے وہ افغانستان ہے, کیونکہ ہم پٹھان ہیں, ہم پختون ہیں, ہماری اوریجن جو ہے وہاں سے ہے. لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. بالکل ہماری روٹس وہاں سے ہیں, ہماری ساتھ, پر ہماری پہچان پاکستان ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں, تو ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم برٹش بھی ہیں, وہاں کی بھی ہے. ہماری نسل افغانی ہے. میری اپنی افغانی بہن بھائیوں سے التجا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. امن ہو تو ہم مالدار ہو. تو اگر افغانستان اور پاکستان میں امن ہوگا تو یہ دونوں ملک مالدار ہو جائیں گے اور لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. یہاں پہ کیا نہیں ہے, یہاں پہ اتنی منرلز ہیں اس افغانستان میں اور پاکستان میں, پوری دنیا کو ہم لوگ سپلائی کریں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہماری جتنی بھی پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف پہاڑ نہیں ہے, یہ بڑے ہیں, یہ سارے پہاڑ بھرے ہوئے خزانوں سے. تو انشاءاللہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ افغانستان اور پاکستان مل کے تو بہت سے اپرچونٹی ڈھونڈے گا. افغانستان کو ایشیا کی ہارٹ کہتے ہیں. بالکل, اگر دل نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل ماشاءاللہ, دس از امیزنگ. سو افغانستان از ہارٹ آف
ہارٹ آف ایشیا. ایشیا اس کو یہ واو. لقب دی گئی ہے. واو, ٹھیک ہے, واو, یہ واو. علامہ اقبال اپنے شاعروں میں اپنی اشعاروں میں بھی افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, واو, ماشاء تو اللہ. اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس ہارٹ کو جو سب سے بڑی وین جا رہی ہے وہ یہ روڈ ہے. وہ یہ روڈ, یہ روڈ اگر کامیاب ہو, So- یہ بڑی بڑی ٹرکیں آپ دکھا یہ ساری بھر کے جا رہی ہے ماشاء افغانستان. اللہ, ہاں, یہ اور سب- پھر وہ افغانستان یہ سے یہ فروٹ اور ڈرائی فروٹ, وہاں کی فریش فروٹ جو ہے افغانستان کی بہت زیادہ مشہور ہے, واو. وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی قوم اور افغانی قوم آپس میں محبت کریں اور آپس میں گلے شکوے دور کر دیں, اور افغانی پاکستانیوں سے محبت کرے اور پاکستانی افغانیوں سے محبت کرے, تو انشاءاللہ یہ جو شارگ ہے یہ افغانیوں اور پاکستانیوں کو ملا دے گا ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ کہتے ہیں کہ افغانستان ایشیا کا ہارٹ ہے, تو ہارٹ اور پاکستان بدن ہے, تو بدن اور ہارٹ میں ریلیشن ہو جائے گا. سو میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپس میں محبت کرو, پیار کرو, کیونکہ وی آر سیم پیپل, وی سیم ریلیجن, سیم کلچر. ہم بھی پشتون ہیں, آپ لوگ بھی پشتون ہو, اینڈ ایون افغانستان ہمارے بارڈر پہ ادھر بھی ہے, تو ہمارے روٹس افغانستان کے ہیں پر ہمارا ملک پاکستان ہے. تو افغانی یہ کہے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہم یہ کہیں کہ افغانی ہمارے بہن بھائی ہیں, تو اس طرح سے ہم میں ایک محبت اور ایک طاقت آ جائے گی. بالکل صحیح بات ہے رافع؟ جی بالکل. آپ کو یہ بیوٹی میں دکھا دوں کہ مدین کی بیوٹی تو آپ لوگوں نے دیکھی تھی, وہ تو سرسبز بیوٹی تھی, اور یہ ڈرائی بیوٹی ہے. اس کی مسجدیں, اس کے پہاڑ, اس کے روڈز, اس کا اسٹرکچر دا بیسٹ ہے, بیوٹیفل ہے, خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ. کہ میں نے مدین میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ماؤنٹین کے بیچ میں روڈ بنائے گئے ہیں, یہ بھی بالکل وہی حساب ہے. تو یہ بھی ماؤنٹین ہے چاروں طرف, ہمارے پیچھے, آگے, لیفٹ, رائٹ, اور اس میں یہ راستہ بنا ہوا ہے. تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے ماؤنٹین کو کاٹ کے اتنے خوبصورت روڈ بنائے ہوئے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ خیبر ہے. ایجنسی تھی, پہلے یہ ایجنسی تھی. ایجنسی کا مرج ہو گئی ہے. ایجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ علاقہ غیر. علاقہ غیر تھا, اس پہ پاکستان کی حکومت نہیں تھی. اس پہ پاکستان کی حکومت نہیں تھی, یہ فری لوگ تھے. یہ بس اپنے آپ کو شاید اپنی حکومت سمجھتے تھے, ہے نا. اس کی کیا ہسٹری ہے؟ ان کے جرگا سسٹم تھا. ہاں, یہاں کے لوگ جو تھے یہ بالکل جیسے پاکستان, ملکنڈ کا تھا. ہاں یہ پاکستان کے ساتھ تو تھے. ہاں. ہماری یہاں پہ سی ایس پی افسر جو تھا یہاں کا بادشاہ ہوتا تھا, اس کو اے پی اے کہتے تھے, پولیٹیکل ایجنٹ کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ سارا لیڈ کرتا تھا اس ایجنسیز کو. لیکن ڈائریکٹلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو تھا ان کے اوپر لاگو نہیں تھا. عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے تھے. عدالتوں میں ان کے پیسے, جرگا ان کا جرگا ہوتا تھا. یہاں ملک تھا اور ملک ساری جرگی کیا کرتا تھا. اب وہ ختم ہو اب گیا. وہ کے پی کے ساتھ ان کی الحاق مرج ہو گئی ہے. الحاق ان کی ہو گئی ہے. ہاں. تو اب یہاں پہ پوری جو ہماری قانون ہے پاکستان کا وہ لاگو ہو اور گئی یہ ہے. الحاق کس نے کرایا؟ یہ ابھی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں. خان کے دور. ان دونوں کے ساتھ جب سے سفر کر رہی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں اتنا لرن نہیں کیا تھا جتنا میں نے الطاف اور رافع کس سے لرن کیا. یہ دونوں بچے اتنے قابل ہیں ماشاءاللہ, یعنی کہ اپنے ملک کی چھوٹی چھوٹی بات ان کو پتہ ہے. تو میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میرے بھائی اور میرا نیفیو ایسا ہے کہ ان کو اتنا علم ہے. اور انشاءاللہ یہ الطاف تو فیوچر کا کمشنر بننے والا ہے انشاءاللہ ہماری سب کی دعاؤں سے. تو اس کو تو کچھ زیادہ ہی پتہ ہے, لیکن رافع بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ, یعنی کہ اپنے ملک کی ایک ہسٹری کا ان کو پتہ ہے, ایک ہسٹری جس کا مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے. اور میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتی ہوں, لیکن ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے اور میں ان سے بہت سیکھ رہی ہوں. تو میں بہت زیادہ یعنی یہ سوچ رہی ہوں کہ کتنا میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پاس کیا تھا اور کیا ہے. اور ابھی ویل ڈن عمران خان اگین کہ آپ نے ان کو جوڑ دیا, خیبر پاس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا, جڑ گیا. اور دس از اگین بیوٹیفل ماؤنٹین.
یہ وہ ٹرک ہیں جن کا رافو ذکر کر رہا تھا کہ بس اس روڈ پہ آپ کو بڑے بڑے ٹرک ملیں گے جو کہ کابل جاتے ہیں, جو کہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. پاک افغان ٹرانزٹ کہتے ہیں اس کو کیا پاک افغان ٹرانزٹ کہتے ہیں. اچھا, تو یہ بڑے بڑے ٹرک, او مائی گاڈ. اور یہ دیکھو ہم پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں, تو یعنی پہاڑی کی چوٹی صرف مدین بحرین میں اور ملم جبہ میں نہیں ہے, یہاں بھی ہم پہاڑیوں کی چوٹی پہ اوپر جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ پہاڑوں میں ہم اوپر جا رہے ہیں. یہ جو ہے یہ اس کو ریل کی پٹلی یعنی کہ انگلش میں کیا ریل ٹریک ہے تھا, جو کہ انگریزوں نے یہاں بنایا ہوا ہے. اور انہوں نے کس چیز کے لیے بنایا ہوا تھا؟ ہاں, انہوں نے جو یہ ٹریک بنایا ہوا ہے نا ریل کے, برٹش لوگوں نے یہ ساری ہماری پہاڑی جو ہے یہ زمرود بھی افغانستان, لیکن یہاں کی بے انتہا منرلز جو ہیں ان کی خزانے ہیں, وہ بر کے لے کے جاتے تھے یہاں سے. یہ ٹرینیں بر کے یہاں سے لے کے جاتے. ٹھیک ہے, انگریزوں نے یہاں پہ ایک ساری کنسٹرکشن بھی کی تھی, انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا, لیکن یہاں کے خزانے انہوں نے لوٹ دیے. یہاں سے بہت ساری چیزیں ہوشیار تھے, تو بس ٹھیک ہے انہوں نے اپنا برین یوز کیا اور لے گئے. تو اگر ہم لوگ اپنے ملک کے خزانوں کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسرا تو آئے گا, وہ اپنا بینیفٹ اٹھائے گا. تو ظاہری بات ہے ہمارا ملک غریب ہے, وہ اتنے سورسز نہیں رکھتا. تو اب برٹش لوگ تو ماشاءاللہ امیر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا دماغ بھی بہت چلتا ہے, تو انہوں نے ٹھیکے لے لی اور لے گئے ساری چیزیں سارا کچھ لے گئے. اب یہ تو ہم میں جگہ ہونی چاہیے نا. اب یہ دیکھیں یہ پہاڑ کے رافو تافو کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑ منرل سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. بیسیکلی یہاں پہ جس ٹائم پہ قبضہ ہوتا تھا نا جی, تو جب یہ اس کو ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز ٹیک اوور کر لیتی تھی تو وہ یہاں پہ ایک لینڈ مارک بنا دیتی تھی کہ یہاں پہ اب جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی پاکستان کی گورنمنٹ. اچھا. یہ شاہگئی فورٹ ہے, یہ سامنے یہ شاہگئی فورٹ آ گیا. اور یہ کیا چیز ہے, اتنی پیاری بلڈنگ ہے. یہ فورٹ ہے نا جی, یہ فورٹ ہے. تو یہ بھی آرمی پڑا ہوا ہے یہاں, ساری آرمی پڑی ہوئی ہے, پاکستان کی آرمی پڑی ہوئی ہے. اوڈیشیس ریجمنٹ ہے. اچھا, یہ دور سے نظر آ جاتا ہے. یہ اپنے 66 پنجاب ریجمنٹ فلانا ڈمکانا. تو یہ وہ واو, یہ زرداری جو بھٹو صاحب کا داماد تھا, انہوں نے بے نظیر بھٹو کا خاون تھا, یہ روڈ اس نے لٹرلی بنایا ہوا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ یہ امیزنگ کام کیا ہے. تو سارے پولیٹیشین میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے اور کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے. سو یہاں پہ بدخشاں کہاں ہے؟ بدخشان افغانستان کی ایک صوبہ ہے, ٹھیک ہے. یا پھر میں نے دیکھا نا یہ سٹی ہو شاید, وہاں کی لال بہت زیادہ مشہور. لال مطلب ڈائمنڈ یا ہیرا, ٹھیک ہے جی. تو یہ غنی خان جو ہمارے پوئٹ ہیں, باچا خان بابا کی فرزند تھا, تو وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ چرتا قوتی لال, اور چرتا لال دا بدخشان. قوتی لال کہتے ہیں کسی چھوٹی موٹی لال کو, اور چرتا لال دا بدخشان کہتے ہیں بدخشان لال. دا چرتا ہوئے دا چرتا برابری کی, دا دوڑا نہ برابری کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ بدخشان میں اتنی مہنگے لال موجود ہیں. ٹھیک ہے. پنشیر ایک دوسرا علاقہ ہے. تو پنشیر میں زمرود, سوات کے زمرود اور پنشیر کے زمرود جو ہے پوری آل اوور دی ورلڈ مشہور ہے یہ. تو ان کے کلر وہ بے انتہا خوبصورت. اور یہ کافی موڑ ہیں, راستہ خطرناک نہیں ہے, بہت پیارا راستہ ہے, لیکن آپ سپیڈ نہیں کر سکتے اس راستے پہ. یہ چترال اسکاؤٹ کی پوسٹ ہے. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. تو کہوں گی آپ لوگ آ جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو راستوں, سرنگوں, اور یہاں کو دیکھ کے ایسے نظر آتا ہے کہ یہاں بھی گوروں نے, برٹش گورنمنٹ نے کافی کام کیا. یہ انہی کی دیکھو, یہ نالے جو بنے ہوئے ہیں, اور دیکھیے یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ نالے وغیرہ. یہ دیکھیے یہ بارکیں ہیں, یہ دیکھو رافی جیسے سیکرٹ سے بارک ہوں. تو یہ, اور یہ دیکھیے یہ ریلوے کا وہ ہے پٹلی ٹریک. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یار, یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھو, یہ پہاڑوں کے بیچ ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ ہے. اور ابھی میں پہنچ گئی ہوں لنڈی کوتل. چاروں طرف
خادم آپ کو دکھا دے گا یہ چاروں طرف یہ میری انگلی کے ساتھ جاؤ کاٹے چاروں طرف یہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے مڈل میں کھڑی ہوں اور یہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں ان علاقوں میں عورت ایسی نہیں آتی پر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئی ہوں پر ایک بات آپ کو کہوں یہاں عورت کی بہت عزت کی جاتی ہے تو آئیں اور اس راستوں پہ جائیں اور انجوائے کریں اس ٹرپ کو. دس از لنڈی کوتل بازار. تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں لنڈی کوتل میں اور یہ انگریزوں کی زبان کی ٹنل بنی ہوئی ہے. یہ ریلوے بنی ہوئی ہے. یہاں سے ریلوے اس ٹنل کے تھرو ہو کے گزرتی ہے. یہ انگریزوں کی زمانے کی ہے ساری ٹنل وغیرہ اور یہ یہاں لکھا ہے لنڈی کوتل شہر سٹی پر سٹی میں بھی یہ سارے ماؤنٹین ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سٹی کہاں ہوگی. یہ سارا ریلوے ٹریک انگریزوں نے بنایا تھا اور اس پہ ایک مووی بھی بنی ہے جس پہ یہ رافی کہتے ہیں کہ وہ شیئر کر لینا کی وہ اس میں بڑا روپ ڈاپ سے سفر کیا کرتی تھی اس ریلوے ٹریک میں. تو یہ بیسیکلی پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے بنایا تھا ایک سیف راستہ بنایا تھا اپنے آمد و رفت کے لیے. ریلوے ٹریک ایسے بنا. روڈز تو اس ٹائم ہوتی نہیں تھی وہ اس ٹائم یہ روڈ نہیں تھے تو ریلوے کے تھرو. یہ دیکھیے یہ وہی سرنگ ہے وہی ٹنل ہے اور یہ راؤنڈ سرکل میں یہ ٹنل کیے ہوئے ہیں. یہ مچنئی چیک پوسٹ ہے. اس کے بعد پھر کابل شروع ہو جاتا ہے. کابل کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اب اپنی کسٹم کلیئرنس یہاں کر رہے ہیں. یہ اتنا لوڈ یہ ٹرالی آ گئی ہے. یہ مچنئی چیک پوسٹ ہے جی. مچنئی فورٹ ہے. اوکے مچنئی فورٹ ہے. یہاں سے آپ کو افغانستان نظر آتا ہے. یہاں سے آپ کو تورخم کا بارڈر نظر آتا ہے اور یہاں پہ اوپر ابھی ایک بریفنگ روم ہے جہاں پہ ابھی ہم جائیں گے. تو وہاں پہ یہاں پہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی بلانگنگز رہ گئی ہیں. اوکے نشانیاں تلواریں ہیں کچھ کے کپڑے ہیں کچھ کی اور چیزیں تو وہ بھی ابھی ہم. اوکے تو آپ مجھے دکھاؤ کہ یہاں پہ کابل کہاں سے نظر آتا ہے. یہ آپ آئیں آگے. افغانستان یہاں سے یہ کابل کی جو ٹرانزٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ٹرانزٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ساری روڈ ہے جو ابھی ہمیں لے کے جاتی ہے. اچھا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بارڈر ہے. وہ بارڈر ہے کابل کا. یہ کابل کا بارڈر آپ کو وہ اگر نظر آ رہا ہو دور. ہاں جی نظر تو آ رہا ہے. وہ اب پتہ نہیں کیمرہ میں آ رہا ہے کہ نہیں. وہ آپ دیکھیں میری انگلی کو بالکل یہاں پہ یہ کابل کا بارڈر ہے. یہ ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا جھنڈا ہے اور اس جھنڈے سے اس سائڈ پہ افغانستان ہے. اس سائڈ پہ پاکستان ہے اور یہ بس بالکل پہاڑ ہے. تو وہ جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وہ جس پہ برف پڑی ہوئی ہے ہاں وہ افغانستان ہے. وہ برفوں والے پہاڑ افغانستان ہے اور یہ سوکھے پہاڑ پاکستان ہے. یہ والے پیچھے سفید افغانستان اور یہ پاکستان. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوچیں تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ خالی ان نعمتوں کو دیکھیں کہ یہ کتنے نعمت ہیں. اگر زمین پہ یہ پہاڑ نہ ہوں تو زمین ہلتی تھی. زمین پہ جب پہاڑ نہیں تھے تو زمین ہلتی تھی. حدیث کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیلوں کی طرح پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے تاکہ یہ ہلے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے ایک گلہ کیا ہوا ہے میرے خیال میں سورہ رحمان میں بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم پاکستانی تُكَذِّبَان کہتے ہیں ویسے ہے تُكَذِّبَان. تو یہ ابھی میرے یہ جو دو بچونگڑے ہیں یہ لگے ہیں بڑی تصویریں نکال رہے ہیں. ان کو کاموں سے موقع نہیں ملتا. آج دونوں کو کام سے موقع مل گیا ہے اور میں بھی جا کے کچھ تصویریں نکالتی ہوں آپ لوگوں کے تم نیل کے لیے لگاتی ہوں. گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
ناصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه ریټایرډ حوالدار زعفران افریدی ډیپټي کمشنر ضلع خیبر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل لنډی کوتل اور دا ایڈمنسٹریشن د طرف نظر تاسو درې خیبر په میچنې چیک پوسټ باندې ورکړی وای. جزاک الله جزاک الله. اوس سر یہ تاسو په وړاندې د مکمل ویلی تا تورخم ویلی کیږي آیا که د افغانستان سایډ دی او که پاکستان سایډ دی. خو تاسو چې بالکل د اخیری ویلی فرنٹ کې وګورئ هغه اورنج کلر یو سټریټ شیټ ښکاري. جی د هغې شروع کې لیفټ رایټ بونی بوټي چې بس دا زموږ مین تورخم ګیټ اور پوسټ دی چې دغه بوټو نه هغه سایډ افغان تورخم دی دې سایډ زموږ پاکستان تورخم دی. شاه سوري خو ډیر کم 15 کال حکومت کړی دی خو داسې قسمه حکومت یې کړی دی چې هغه حکومت ډیر زیات ډیر شیزونه جوړ کړي. غټ ایڈمنسټریټر او صرف 15 کال ګورنمنت کړو. دته بشیر خان د دې د وجې نه شیر شاه سوري چې د یو منظري له پوال ورغله او هغه یې د کړو وچلې ډیر واریر یو کنه ډیر زبردست واریر چې نه ورته د ډیر کم نه خو اچیومنټس ډیر زیات دي. نو خو بٹ all around world کې دي. بالکل. Zafran brother know every single thing about these mountain, about these tracks, about these tunnels, about the posts, about the fort. So he know everything by heart. He can tell you this is that, this is that, this is that. دا غرونه چې کم دي دا غرونه چې کم دي دا د زعفران به مرګري دي Yeah. دلته کې اصل صحیح. ماته لګونه سر the tea is fantastic. زخبه مسوار. So Zafran by give us a green tea. This is a Pushtun and the Kabul green tea. And I'm gonna try as well because I'm a big fan of green tea, and this is a Pushtun tea. So I'm gonna try this and let Zafran Bhai know that how the tea is. Full of cardamom, amazing tea leaves. Because from the taste, it look like that the tea is amazing, فینٹاسٹک fantastic, phenomenal. یہ لیں جی. سو اب ہم آ گئے ہیں مزار بابا غزل امیر حمزہ خان. یہ پشتو کا زبردست تو خو او آیا یو ځل چې حمزه سشو وي ته خو او آیا یو ځل چې حمزه سشو زما خاورې به هم چغې کړي چې دایما. بچ جان یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک مسجد دیکھا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں یہاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں, ان کے لیے اسپیشل جگہ ہے. تو ہم آئے اور انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ادھر. سو یہ ہمارے حمزہ بابا کی مزار ہے. سو میں اندر مزار میں نہیں جاؤں گی کیونکہ عورتوں کا جانا مزار کو ٹچ کرنا ہم سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے. ہمارے حمزہ بابا کے مزار پہ آئے ہیں. ان کی پوئٹری آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پشتوں کے بہت ہی صوفیانہ سے شاعر تھے, بابا غزل بھی اس کو کہتے ہیں, اور بہت ہی بزرگ ترین انسان تھے. ہسٹری ایسے بتاتی ہے ان کی جو باتیں سنتی ہیں, لیکن میرے پسندیدہ پوئٹ ہیں اور یہ بھی انہی پہاڑوں میں دفن ہے. ان کا مزار بنا ہوا ہے. تو میں اندر نہیں جاتی کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ عورتیں اندر نہ جایا کرے مزاروں پہ. میں نے باہر سے دعا کر لی ان کی مغفرت کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے اور آپ سب کی مغفرت کے لیے. مجھے بابا کی شاعری بہت پسند ہے, اور میرے ابو کو بابا کی شاعری, غنی خان کی شاعری, رحمان بابا کی شاعری بہت پسند تھی. تو میرا چھوٹا بھائی ابھی اس شاعری کو بیان کرے گا, تھوڑا سا آپ کو سنائے گا. بابا یو ډیر ښکلی غزل دی, زه به باجې ته ډیډیکیټ کما. بابا وایي چې عقله د عشق یره پکار ده, غرق ډیر لوی دی خو په سرې لار ده. سبحان الله. واو. او وی ستا په اننګو کې ګل راټوکیږي, دی زرغونې لا وینه بېسیار ده. واو. که ته ښایسته زه قدردان یم, که ته ښایسته زه قدردان یم, اخیر به ګیر شې په ما دې لار ده. او ستا په ښایست مې دې سوګند وي, سوګند قسم ته وایي, او ستا په ښایست مې دې سوګند وي, زما ځواني دې ستا شي که ستا په کار ده. او سبحان الله. بابا ډېر ښکلی غزل دی, من به لږ ګډوډ شوی خو ډېر مزدار دی. دا لکه لاره کې مې ظلم کړی دی نو ډېر ورته یاد نه دی, خو دله شعرونه ډېر زیات راځي. د رحمان بابا, د غنی بابا, د
حمزه بابا کوشش کو چې یاد شي. یې دا زمونږ څه ورته وایي خلک که نه چې اساسي دي زمونږ د پښتنو یو دغه دی څه به ورته ووایم تاسو ښکلی ورډ راکړه. نو دوی خو مونږ ژوندي ساتلی یو که جی. نه شاعري چې ده هغه د معاشري عکاسي ده او دوی د معاشري عکاسي کړله او هغه دوی لکه ټیک شو د دوی وجود چې کوم دی هغه مړ دی خو د دوی روح ژوندی دی زمونږ سره ګرځي ځکه چې کله مونږ د دوی شعر والو د دوی شعر چې کوم دی هغه نصیحت دی هر یو پښتون ته بلکې هر ټول انسانیت ته نصیحت دی. نو دوی په ښکلي الفاظونو کې چې کوم دی هغه نصیحت کړی یو بل سره را جوړ کړي او دوی خو بابای غزل نو د دوی خو خبرې نه دي کړي غزلونه ویلي په مخه باندې بابا غزلونه ویلي. پښتو ورځي نو حمزه بابا پویټري لګو ګورئ په یوټیوب باندې موجوده ده تاسو به ډیره زیاته خوښه شي. نیکو د پلار نیکه دی تین وسی د دې کړوسې څنګه سبق مبق تاسو وایي د بابا یو څو شعرونه ته یاد دي که نه دي؟ ووایه که نه راته څو شعرونه سترګې خو پورته کړه بېدمه حمزه سترګې خو پورته کړه بېدمه حمزه چې نه راتلله هغه راغلي خلک او ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران واه 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 یو بل ووایه شابه یاره دا یو لږ دوباره ووایه ته دا خو دوباره ووایه ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ځان له څنګه قربانېږي زه حیران واہ 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 سبحان اللہ واہ او بچی ته شاعري کې لږه لږه کې خپل یو شعر او ابو دې کوي نه ته خپل یو شعر وایه نه بل عشق هغه خلک کامیابیږي همدرد عشق هغه خلک کامیابیږي همدرد چې چا زده نه وي اصول د محبت. بس لاړې شاعر شوې ښه. So we are here now in Landikotal Bazaar. And show them the meat shops. And they are famous for the meat kadai, meat tikka, lamb tikka. So if you meat lover, just come here. So अब हम सब आपको खुदाफिज कहेंगे. हमने जमरूद देख लिया, हमने तुरखम देख लिया, हमने खैबर पास देख लिया, हमने अयूब अफरीदी का घर देख लिया, डियाना हाउस देख लिया, हमजा बाबा का मज़ार देख लिया. कुछ चीज़ें स्किप कर दी, आपको पूरी हिस्ट्री बता दी खैबर पास की, हमारे आर्मी की नौजवानों की. और ज़ाफ़रान भाई ने अपनी ज़बानी अपनी अफरीदी कल्चर को रिप्रेजेंट किया, अपने पश्तूनों की एक ट्राइब का जिक्र कर दिया, हमारी पश्तूनों की कुर्बानियों का जिक्र कर दिया, अफगानिस्तान का बॉर्डर दिखा दिया. तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे KPK को प्रमोट करें, हमारे पाकिस्तान को प्रमोट करें और यहाँ पे आए, यहाँ पे विज़िट दें. और हम आपसे इजाज़त मांगेंगे इल्ताफ़ खान, राफ़ी खान और सदिया खान. इंशाल्लाह see you in next vlog. Until then, Allah Hafiz.